السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 115 نمبر کی آیت، اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ یہ جو آج کی آیت ہے یہ بھی بڑی اہم ہے، اور اس میں بھی جو قرآن سے ہٹ کر جو بھی لوگ اپنا اپنا مسلک مذہب بناتے ہیں، یہ بالکل ان کو ایک طرح کنڈم کر رہی ہے یہ آیت، کیونکہ مذاہب اور مسالک میں تو پھر بڑی تنگ نظری ہوتی ہے۔ اس میں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پھر عقیدہ بنایا جاتا ہے، اور اس عقیدے کے اوپر وہ اتنے پختہ ہوتے ہیں کہ اس کے سامنے قرآن آ جائے، دلائل آ جائیں، جو چیز آ جائے وہ پھر کسی کی نہیں مانتے۔ تو اب دیکھیں قرآن کریم اس آیت کے اندر کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہی ہیں۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے وہ ٹائم اینڈ سپیس سمجھے نا، جگہ یا سمت کی کوئی، اس میں سمت بھی آ جاتی، ڈائریکشن، ہر چیز، ٹائم اینڈ سپیس، اس سے وہ ماورا ہے، پاک ہے۔ تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ نہیں کہ اللہ کہیں کوئی مشرق میں بیٹھا ہے یا مغرب میں بیٹھا ہے۔ تو اس طرح کے معاملہ نہیں ہے کہ اللہ مغرب میں بیٹھا ہے، مشرق والے مغرب کی طرف منہ کر لیں، یا اللہ مشرق میں بیٹھا اور مغرب والے مشرق کی طرف منہ کر لیں۔ تو اللہ تو ٹائم اینڈ سپیس سے بالکل ابو بورڈ ہے، پاک ہے، ہر جگہ وہ اپنے قبضہ ہے، وہ اپنی قدرت سے ہر جگہ موجود ہے، بصیر ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو وہ تو ہر جگہ، اس کا ہر چیز اسی کی ملکیت میں ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین، اس کی بلندیاں پستیاں، سب کچھ اس کی ملکیت میں ہے، وہ تو اسی کی ملکیت ہے۔ تو اس کو یہ اسپیسیفک کر دینا کہ وہ ادھر بیٹھا ہے تو ہم ادھر منہ کر لیں، ادھر ہے تو ادھر منہ کر لیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو بیت اللہ ہے، بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، اللہ کو تو کسی گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر، اس سے کیا مراد ہے؟ جہاں بھی قرآن کہتا ہے نا، جب وہ کہتا ہے بیت اللہ یا ارض اللہ، یعنی جو بھی اپنے نام کے ساتھ کسی چیز کو لگاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میری پوری مخلوق کے لیے ہے، کسی کو اس کے اوپر قبضہ یا ملکیت کا حق حاصل نہیں ہے۔ جب وہ ارض اللہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے زمین ہم نے تمہاری ضرورت کے لیے دی ہے، اپنی ضرورت کے لیے تم اس کو استعمال کرو، قبضہ کے لیے یا ملکیت کے لیے نہیں دی۔ یہ بڑا فرق ہے، ملکیت یا قبضہ کے لیے چیز کو دینا، یا ضرورت کے لیے اس کو دے دینا کہ تم اس کو قابل کاشت بناؤ یا اس کو رہائش کے قابل بناؤ، رہ لو۔ یہ بالکل ڈیفرنٹ نوعیت ہے۔ تو یہ ملکیت یا قبضے کے لیے نہیں ہے، یہ ضرورت کے لیے ہے کہ لوگ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق زمین کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو ملکیت تو یہ اللہ کی ہے۔ اسی طرح جب وہ بیت اللہ کہتا ہے تو اس کا یہ نہیں کہ وہ اللہ اس کے اندر بیٹھا ہے اور لوگ ادھر منہ کر لیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا مطلب قرآن جو کہتا ہے نا کہ بیت اللہ کی طرف منہ، تو وہ کعبہ کی طرف منہ، وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نظام ہے، دین ایک نظام ہے، تو اس دین کے جو فالورز ہیں ان کا رخ ایک طرف ہونا چاہیے، اور اس دین کے نظام کا جو محسوس مرکز ہے وہ بیت اللہ ہے۔ تو اس کی طرف منہ کرنے کا مقصد یہ ہے متوجہ ہونا، یہ نہیں کہ جیسے منہ ایسے کر لیں تو وہ منہ ہو گیا ادھر۔ تو ولو کے الفاظ ہے نا، اس کا مطلب ہے متوجہ ہونا ادھر، کہ ہماری توجہ کا مرکز جو ہے وہ بیت اللہ ہونا چاہیے، جہاں جو اللہ کے دین کے قیام کا جو محسوس ایک مرکز ہے، سینٹر ہے، ادھر ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے فزیکلی منہ کو کرنا، قرآن تو اس کی بات نہیں کر رہا،
آئیڈیالوجیکلی آپ ایک آئیڈیالوجی کے لیے ایک پوائنٹ پر آ جائیں، اس دین کا جو اس کی آئیڈیالوجی ہے اس کے اوپر آ جائیں، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں جو قرآن کے اندر جس کے اصول، ضابطے اور قوانین ہیں، تو یہ ہوتا ہے اس طرف منہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایکچولی یہ بیت اللہ کیا ہے اور اس کی طرف منہ کرنا کیا ہے، متوجہ ہونا اس نظام۔ اب جب بھی دنیا میں کسی بھی جگہ پر یا بیت اللہ میں یا جہاں بھی جب قرآن کا نظام آئے گا تو یہ اس کا مرکز بن جائے گا۔ پھر اب بھی ہے، لیکن اب ایک فرقہ، اب ایک مسلک کی حیثیت ہے نا وہاں پر، اب ایک مسلک کی حیثیت ہے وہاں پر، جیسے وہاں پر ایک مسلک ہے وہاں پر وہ رائج ہے۔ اب وہ جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں وہ ان کے خلاف فتوے بھی دیتے ہیں، آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، اب ان کی ذکر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اتنی ڈیٹیل میں جانے کی۔ تو جب بالکل قرآن کا نظام آ جائے گا جس میں روایتیں یا مسالک یا فقہیں یا شریعتیں نہیں ہوں گی، صرف قرآن کی روح سے خالص نظام آ جائے گا، تو یہ پھر وہ اس کا محسوس مرکز صحیح معنوں میں ہو جائے گا۔ اس وقت پھر جو دنیا میں جہاں بھی رہنے والے لوگ ہیں، وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، ان کی توجہ کا مرکز بس وہ ہونا چاہیے، وہ نظام، اور اس پھر نظام کو ان لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جیسے یو این او کا ادارہ ہے، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، یہ پھر اس کو وہی حیثیت حاصل ہو جائے گی بیت اللہ کو بھی جو آج یو این او کو حاصل ہے۔ تو اس طرح کا وہ ایک ادارہ ہو جائے گا۔ تو لیکن اب تو وہ ایک یوں کہہ لے کہ ایک مسلکی طور پر ایک چیز ہو گئی ہے، لیکن وہ حیثیت نہیں حاصل ہو رہی جو ہونی چاہیے، پولیٹیکلی وہ نہیں ہے۔ تو ایکچولی قرآن کریم جو ہے وہ چیز کرنا چاہتا ہے کہ یہ حیثیت دی جائے، اس کا ایک اقتدار قائم ہو دنیا کے اندر، تمام مسلمانوں کے یہ اس توجہ کا مرکز ہو یہ، اور مسلمانوں کی توجہ کا یہ مرکز جو ہے یہ ہونا چاہیے، بیت اللہ ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز ہے اس کے اندر۔ تو یہ چیز سمجھی آپ نے کہ یہ کیا چیز ہے، بیت اللہ اور اس کی طرف متوجہ ہونا۔ اب آپ ذرا دیکھیں کیا چیز قرآن کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے یہ چیزیں؟ یہ جو تمہید میں نے اس ویڈیو سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، یہ اسی چیز کو سمجھانے کے لیے تھی۔ اگر وہ چیز اگر آپ نے غور سے سنی اور سمجھ لی ہے تو اس کا معنی آپ کو سمجھ آ جائے گا قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے۔ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا، کہ سو تم جدھر بھی رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ یعنی اللہ کو اگر یہ نظام قائم نہیں ہوتا بیت اللہ کے اندر، قرآن کا نظام میں اس کی بات کر رہا ہوں، اگر یہ قائم نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ پھر تم جہاں پر بھی ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، جہاں پر بھی ہو، تو تم وہاں پر رہتے ہوئے بھی اس کتاب اللہ کی روح سے جب اس کے اوپر عمل کرو گے، اس کی طرف متوجہ ہوگے، تو اللہ تمہیں وہ راستہ پرووائڈ کر دے گا، اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوگا، تمہیں اپنی منزل مل جائے گی۔ یہ چیز کہہ رہا ہے قرآن کریم۔ تو یہ ایسے خالی منہ کرنے سے نہیں ہوتا، وہ تو منہ طرف قبلہ کے ہوتا ہے، اور کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ہاتھ سینے کے اوپر رکھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ہاتھ ناف کے نیچے پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی آمین اونچی کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی نیچی کہہ رہا ہوتا ہے، منہ طرف قبلہ کے ہوتا ہے۔ یہ تو پھر ایک آئیڈیالوجی تو نہ ہوئی نا، یہ تو اختلاف ہے نا۔ کوئی رفع دین کر رہا ہے، کوئی نہیں کہہ رہا، اور سلام پھیرتے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ تم نے رفع دین کی ہے، نہیں کی تو تمہاری نماز نہیں ہوئی، ہے نا۔ یہ چیزیں ایک دوسرے بحث مباحثے ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایک صرف منہ قبلہ کی طرف ہے، لیکن وہ ایک آئیڈیالوجی کے اوپر تو نہیں ہے۔ قرآن کریم ان کو ایک آئیڈیالوجی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ اگر آپ نے منہ قبلہ کی طرف فزیکلی کر ہی لیا، لیکن اگر آپ ایک آئیڈیالوجی کے اوپر نہیں ہے، نماز کے اوپر جھگڑ رہے ہیں، کوئی روزہ پہلے کھول رہا ہے، کوئی بعد میں کھول رہا ہے، طلاق کے مسائل کے اوپر جھگڑ رہے ہیں، نکاح کے مسائل کے اوپر جھگڑ رہے ہیں، ہے نا یہ چیزیں،
وراثت کے معاملات میں جھگڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ایک آئیڈیالوجی کے اوپر ایک قوم نہیں ہو۔ قرآن کریم ایک آئیڈیالوجی کے اوپر ایک نیشن بنانا چاہتا ہے، تو وہ تو ہم نہیں ہیں ایک نیشن، نہ ہماری آئیڈیالوجی سیم ہے، وہ تو قرآن سے آئے گی، روایتیں آئیں گی تو آئیڈیالوجی سیم ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو پھر مختلف آئیڈیالوجی آئیں گی، پھر اس سے کنفلکشن آئے گا، ڈیفرنسز آئیں گے، اس سے پھر آپس میں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، خون ریزی تک نوبت پہنچے گی۔ تو ایک قبلہ کی طرف منہ کر کے اگر ہم لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے سے عداوت اور بغض رکھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے شادی بھی نہیں کر رہے کہ وہ سنی ہے میں شیعہ ہوں میں نہیں کرتا، اور میں سنی ہوں وہ شیعہ ہوں میں نہیں کرتا، میں ان کا نکاح نہیں پڑھتا، سنیوں والا میں نے نکاح نہیں پڑھوانا، وہ کہتا ہے میں نے شیعوں والا نہیں پڑھوانا، وہ کہتا ہے جنازہ جو ہے نماز جنازہ وہ سنیوں کے پیچھے نہیں پڑھنا، وہ کہتا ہے شیعوں کے پیچھے نہیں پڑھنا، ہے نا یہ چیزیں؟ جو چیزیں انہوں نے بخشش کا ذریعہ بنائی ہوئی ہیں وہی چیزیں انہی چیزوں کی روح سے وہ کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ سو مچ سو کہ وہاں پر وہ جو حرمین کے جو امام ہیں وہاں ان کے خلاف فتوے ہیں کہ وہاں نمازیں جو پڑھی ہیں وہ واپس لٹائیں، وہاں پر نمازیں نہیں ہوئیں۔ 80% ہے یہ فرقہ پاکستان میں، 80%، اور ان کے فتوے ہیں کہ وہاں جو نمازیں پڑھی ہیں وہ وہاں واپس آ کر لٹائیں، وہ نمازیں ان کے پیچھے نہیں ہوئیں۔ جو نماز وہ کہتے ہیں کہ نماز کے پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، اس کے اوپر اختلاف کی یہ حالت ہے فرقوں کی۔ تو اس سے تو آپ کیے رکھیں قبلہ کی طرف منہ، آپ کو کوئی عافیت نہیں ملے گی۔ عافیت کب ملے گی؟ کہ ایک خالص قرآن کے اوپر آ جائیں، اس کے اندر جو ضابطہ حیات دیا ہوا اس کو اڈاپٹ کر لیں، اپنے اپنے مسلک مذاہب کو چھوڑ دیں، اس کے اوپر آ جائیں، اس کی روح سے اپنا نظام بنائیں، اس کا ہیڈ کوارٹر بیت اللہ ہو، اب اس کی طرف سارے لوگ متوجہ ہوں۔ یہ منہ کرنے سے متوجہ نہیں ہوتا، آئیڈیالوجیکلی متوجہ ہوں، اور اس کی روح سے تمام مسلمان اس سے جڑے ہوں، اس مرکز کے ساتھ وابستہ ہوں۔ یہ ہے جی قبلہ کی طرف، یہ ہے قبلہ۔ یہ کانسیپٹ سمجھ آیا قبلہ کا، بیت اللہ کا؟ یہ ہے جو قرآن نے دیا ہے۔ کہاں ہے یہ کانسیپٹ؟ بتائیں کسی مسلمان ملک میں، کسی مسلم قوم میں ہے یہ کانسیپٹ؟ یہ سب یہ سمجھ رہے ہیں ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی، جبکہ فرقوں کے آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے ادھر منہ کرنے کے باوجود نہیں ہو رہی ہوتی، اور 700 اختلافات ہیں ان کے آپس میں۔ تو یہاں پر آپ کو چیز کلیئر ہوگی کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ کہتا ہے کہ ان اللہ واسع علیم، اللہ تو بڑا واسع ہے، بڑی وسعت والا ہے، وسعت والا ہے، علیم ہے، بڑے علم والا ہے، اس کے پاس تو بڑی وسعت اور بڑا علم ہے۔ تو یہ دو خاصیتیں اس میں بھی ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں۔ اللہ اگر واسع ہے، وسعت والا ہے، تو کہتا ہے اگر تم تنگ نظر ہو تو تم اس کا مطلب اللہ کو نہیں مان رہے، تم تو تنگ نظر ہو، تمہارے اندر تو ایک دوسرے کے خلاف بغض اور عداوت بھری ہوئی ہے مذہب کی روح سے، کہ ایک تمہارے اندر تو ٹالرنس بھی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے وسعت پیدا کرو، اللہ واسع ہے نا، تو کہتا ہے تم بھی انسانی حد تک جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے تم اپنے اندر وسعت پیدا کرو، اپنے اندر وسیع القلبی پیدا کرو، اپنی سوچ میں وسعت پیدا کرو۔ اور آگے کہتا ہے علیم، اللہ علیم ہے، تو کہتا ہے یہ جو اس لیے ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہم علیم ہے کہ تم اپنے اندر بھی علم پیدا کرو، اس طرح جہالت پر مبنی مذاہب مسالک اختیار کر کے آپس میں تنگ نظری اپنا کر ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور عداوت رکھنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تمہارے اندر نہ تم اپنے اندر وسعت پیدا کر رہے ہو، نہ تمہارے اندر کوئی علم کی کوئی چیز ہے، تنگ نظری ہے اور جہالت ہے، اور تم ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ لڑ مر رہے ہو۔ تو کہتا ہے کہ
ان اللہ واسع علیم، اللہ بڑا وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے. تو کہتا ہے کہ اس کا دین، اس کے قوانین، اس کا ضابطہ بھی بڑا وسعت والا ہے. اس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں کہ یوں ایسے کر لو اور ایسے ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا. بالکل ایسے نہیں جیسے تم نے اپنے مذاہب اور عقائد کی روح سے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں. وہ تھوڑی سی وہ منہ ادھر ہو جائے نا قبلہ سے تھوڑا سا، تو لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں مسجد کے اندر. وہ ایک جماعت، وہ ایک جو ان کی وہ ان کا جو انتظامیہ ہوتی ہے، جب وہ بدلتی ہے اس کو کہیں 30 سال بعد یا 20 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ مسجد کا رخ تو بالکل ایگزیکٹ کعبہ کی طرف نہیں ہے، تو وہ ان کو پھر نمازیں لوٹنے کا کہہ رہے ہیں، دوبارہ پڑھیں. وہ تو ساری نمازیں ہی خراب ہو گئیں، لڑائی ہو رہی ہوتی، دنگا فساد ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اصل جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کسی کو ہی نہیں پتہ کہ اصل قرآن کیا رہا ہے، اور بے مقصد چیزوں کے اوپر جھگڑ رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں. یہ چیز ہے. تو وسعت نہیں ہوتی، جہالت ہوتی ہے. تو قرآن کریم کہتا ہے وسعت بھی پیدا کرو، اور علم جو ہے وہ بھی تمہارے اندر ہونا چاہیے. یہ اللہ کی خصوصیات، ان کو اپناؤ جہاں تک، جس حد تک تم اپنا سکتے ہو. علم بھی حاصل کرو اور وسیع القلبی یہ بھی تمہارے اندر ہونی چاہیے. برداشت ہونی چاہیے، ٹالرنس، رواداری، مساوات، اخوت، بھائی چارہ، یہ چیزیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر سگالی کے جذبات، محبت، پیار، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ چیزیں، یہ جو واسع علیم ہے، یہ اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. دیکھا، یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنی صفات، اپنی تعریفیں کروانے کے لیے بیان نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ یہ جو میری جو ایٹریبیوٹس ہیں، میری جو اوصاف ہیں، جس حد تک ہو سکتا ہے تم اپناؤ، تاکہ تمہارا جو معاشرہ ہے یہ ایک مثالی معاشرہ بن سکے، پرامن معاشرہ بن سکے. یہ چیز قرآن کریم کہہ رہا ہے. اپنی تعریفیں کرانے کے لیے وہ اپنے آپ کو وسیع اور علیم نہیں کہہ رہا. اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری تعریفوں کی. وہ یہ کوالٹیز ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے اپنے آپ کو واسع علیم، کہ میرا دین جو میں نے تمہارے بہتری کے لیے دیا ہے اس کے اندر بھی بڑی وسعت ہے، کہ تم مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو تو تم اس کے اوپر چلتے چلے جاؤ. اس طرح کی جو عقائد، لیمیٹیشن جو تم نے بنا رکھی ہیں اپنے مذہب کی روح سے، اپنی ورشپ کی روح سے، وہ کہتا ہے ہم نے نہیں کہیں. یہ تمہارے اعتقادات، تمہارے عقائد ہیں، تمہارے بنائے ہوئے مسالک ہیں، ہم نے نہیں کہا. ہم تو تمہیں وسیع القلبی کی تعلیم دے رہے ہیں. ہم تو تمہیں تعلیم دے رہے ہیں کہ علم حاصل کرو، اپنے آپ کو بلند سطح کے اوپر لے کر جاؤ، انسانیت کی سطح کے اوپر لے کے جاؤ. یہ چیزیں ہیں جی اس آیت کے اندر. دیکھتے تو آپ ویسے ترجمہ پڑھ کے آپ گزر جاتے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ اس کے اندر کتنے فیکٹس ہیں، اس آیت کے اندر کتنے معرف ہیں؟ لیکن کیسے ملیں گے؟ ثم تتفکر، اگین اینڈ اگین، تھنکنگ اگین اینڈ اگین. پھر پتہ چلے گا کہ قرآن کریم نے کیا کہا ہے. ایک ایک لفظ میں سمندر بند ہے الفاظ اور معنی کا، اور اس کے اندر ہماری فلاح ہے. جب ہم سمجھیں گے، ایڈاپٹ کریں گے، تو ہم اس لیول پر آ جائیں گے جس انسانیت کی جس لیول پر قرآن ہمیں لانا چاہتا ہے. پھر دیکھیں معاشرہ کتنا گرو کرتا ہے، کتنا پروگرس کرتا ہے. شکریہ.